آداب۔ روحانی عملیات کے کچھ حیران کرنے والی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جو بنا علم یا معلومات کے روحانی عملیات کا عمل کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے آگ سے کھیلتے ہیں۔ پچھلے 30-35 سالوں سے جو میں نے روحانی عملیات کی اسٹڈی کی ہے، اور ویسے بھی میں وہی عمل لوگوں کے سامنے لاتا ہوں جس کا میرا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، یعنی وہ عمل جو 100% کام کرتا ہے۔ اسم اعظم کون سا ہے؟ بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا حی یا قیوم۔ ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا رحمان یا رحیم۔ ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا بدیع السماوات والارض۔ ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا ذو الجلال والاکرام۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے الہکم الہ واحد۔ ان تمام ناموں میں سے یا رحمانو یا رحیمو کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رحمانو یا رحیمو اسم اعظم کے بہت قریب ہے، اتنا قریب جیسے آنکھ کا سفید حصہ آنکھ کے کالے حصے کے قریب ہوتا ہے۔ آج کا موضوع ٹاپک قبالہ پر ہے۔ یہ یہودیوں کا بہت پرانا ایک چھپا ہوا علم ہے۔ قبالہ جادو کو بنانے والے کا نام تھا آئزیک لوریا۔ 16ویں صدی کی شام میں رہنے والا ایک یہودی ربائی۔ آئزیک نے توریت کی ہر ایک آیتوں کو 4 لیئرز میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ پہلی لیئر یعنی پیشاد عام لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ پیشاد یعنی کہ سمپل ترجمہ، کہ توریت کی فلاں آیت کا سمپل ترجمہ کیا ہے۔ دوسری لیئر رمز یعنی اشارہ، یعنی کہ اس آیت کا کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تیسری لیئر درش یعنی درس، یعنی کہ سبق، یعنی اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا۔ اور چوتھی لیئر تھی سود یعنی کہ راز، توریت میں چھپے ہوئے راز کا ترجمہ جو خاص لوگوں کے لیے ہوتا تھا، اور یہ وہ ترجمہ ہے جو بعد میں قبالہ کی سب سے مشہور کتاب زوہار میں بھی شامل ہو گیا۔ زوہار قبالہ کی سب سے مشہور اور پرانی کتاب ہے۔ اس کتاب کا کوئی ایک رائٹر نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے کئی رائٹرز نے اپنے اپنے وقت اور ٹائم پر اس کتاب کو لکھا۔ اس کتاب میں کئی چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر کوڈ ورڈز سے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر کوڈ ورڈز میں ایک ٹاپک ہوتا تھا، ہر کوڈ ورڈز میں ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ جیسے زوہار کا ایک چیپٹر ہے جسے بک آف کنسیلمنٹ کہتے ہیں، صرف 6 صفحوں پر لکھا ہے۔ ایک سیکشن جس میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اتنی انکوڈڈ زبان لکھی ہوئی ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہے۔ پھر ایک سیکشن ہے رضا درزین، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی باتیں کیسے جان لیتے ہیں۔ چہرے پڑھنے میں یہودی کئی صدیوں سے ایکسپرٹ ہیں۔ قبالہ کو ایک لائن میں بتانا ناممکن ہے۔ ایک اور کتاب ہے شمس المعارف۔ کتاب زوہر اور کتاب شمس المعارف یہ انتہائی اکلٹ نالج یعنی چھپے ہوئے راز یا چھپے ہوئے سیکرٹس کے بارے میں ہے۔ شمس المعارف کتاب کے بارے میں پھر کبھی ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا، جس میں کافی تفصیلی جانکاری میں آپ لوگوں کو دوں گا اس کتاب کے بارے میں۔ شمس المعارف جو کتاب ہے یہ جناتوں نے لکھی ہوئی ہے، اور بہت خطرناک عمل اور عملیات کے راز اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کتابوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔
اور یہ بھی سمجھنا مشکل ہے کہ کہاں روحانیت ختم ہو رہی ہے اور کہاں شیطانیت شروع ہو رہی ہے۔ ان کی مثال ایک نیوکلیئر ریئیکٹر جیسی ہے، اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کبالسٹ لوگوں میں ایک داستان بہت مشہور ہے۔ 15ویں صدی میں جوزف ڈیلیگائنا جو ایک قبالہ کا ایک ایکسپرٹ عالم تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جلد سے جلد میسونک ایج کا آغاز ہو، یعنی اس کی یہ خواہش تھی کہ جلد سے جلد مسیحا آ جائے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے قبالہ کے وہ گہرے راز کو اس کو پڑھنا شروع کر دیا کہ جو انسان کو اس کی حد تک لے جاتا ہے۔ لیکن جوزف کے سامنے مسیحا کے بجائے اشموڈیوس اور اس کی ملکہ ظاہر ہو گئی۔ اشموڈیوس کون ہے؟ یہ انتہائی پاورفل شیاطین میں سے ایک شیطان ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جوزف پاگل ہو گیا اور اس نے سمندر میں ڈوب کر اپنی جان دی۔ اسی لیے کبالسٹ میں یہ داستان بتائی جاتی ہے کہ دیکھو، اگر قبالہ کا علم غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت بھیانک نتیجے دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے اور مجھ جیسے علم کی تلاش میں رہنے والے لوگوں کو مسلکی لڑائی سے ہمیشہ دور رکھے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں جنات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دوں گا۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیں۔ آداب۔